زمانہ قدیم کی جنگوں میں فتوحات کے بعد دشمنوں کے سر قلم کرنا تو عام روایت تھی، لیکن لگ بھگ 650 عیسوی قبل مسیح میں موجود شام و عراق پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو دشمنوں کو ایسی ہولناک سزا دیتا تھا کہ سن کر ہی انسان کانپ اٹھتے تھے۔ میل آن لائن کے مطابق اس بادشاہ کا نام اشر بنی پال تھا، جس کی سلطنت موجود مصر سے ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ 653 ہجری قبل مسیح میں ہمسایہ سلطنت ایلم کے بادشاہ تیومن سے ایک متنازع علاقے پر اس کی جنگ ہوئی۔ جب اشر بنی پال کو فتح حاصل ہوئی اور تیومن اور اس کے بھائی اور سپہ سالار وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا، اس فتح پر عراق کے قدیم شہر نینوا میں واقع اشر بنی پال کے محل میں ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا۔ نینوا کا موجودہ نام موصل ہے، جو اس وقت اشر بنی پال کی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اشر بنی پال نے پہلے تو تیمن کو گھوڑوں کی جگہ اپنی بگی میں جوت دیا اور وہ پورے نینوا میں اس کی بگی کو کھینچتا رہا اور لوگ یہ نظارہ دیکھتے رہے۔ پھر اس کا سر قلم کر کے کئی ہفتے کے لیے شہر کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ اشر بنی پال کے دشمن اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ اشر بنی پال نے تیومن کے بھائی کا سر قلم کر کے اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہ ٹکڑے پوری سلطنت میں فتح کی یادگار کے طور پر تقسیم کیے گئے۔ سب سے ہولناک سزا اشر بنی پال نے سلطنت علم کے سپہ سالار کو دی۔ اس نے سپہ سالار کی زندہ کھال کھنچوا دی۔ یہ اشر بنی پال سمیت اس سلطنت کے تمام بادشاہوں کی طرف سے دشمنوں کو عام دی جانے والی سزا تھی۔ وہ اپنے دشمنوں کی زندہ کھال کھنچواتے اور یا تو انہیں سوروں کے آگے ڈال دیتے اور انہیں اپنی خوراک بنا لیتے، یا پھر انہیں کتوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا جاتا۔ اشر بنی پال اس سلطنت کا آخری بادشاہ تھا جو صدیوں سے قائم تھی۔ اشر بنی پال کی موت 627 عیسوی قبل مسیح میں ہوئی اور اس کی موت کے ساتھ ہی اس کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔